الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاة کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہیں۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کی طرف توجہ دلائی گئی تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف متوجہ کیا گیا۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور فرمایا کہ تم تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل بھی نہیں دے سکے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے۔ ماں کے چہرے کی رونق کائنات میں اجالے بھر دیتی ہے اور ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنیاں چھین لیتی ہے۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور صحابہ کے جرمٹ میں تشریف فرما تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس چلی گئی تو کسی نے راوی سے پوچھا کہ یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ تھی۔ سگی ماں تو سگی ماں ہے یار، میرے حضور نے دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت عطا کی ہے۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحت نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا،
پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ حضور تشریف فرماتے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والداک، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہادی تنظیم کے ساتھ جہاد کرتا پھرے، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض۔ باپ کو ضرورت ہے بیٹے کی، اور بیٹا تبلیغی گشت پہ نکلا ہوا ہے، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض۔ ماں باپ بیماری میں تڑپ رہے ہیں، وہ فالج میں مبتلا ہیں، اور بیٹے پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتے پھرتے ہیں، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض۔ یہ آج کے 2 نمبر اور ڈبے پیر تو حیثیت کیا رکھتے ہیں؟ اگر کوئی شخص ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فیض لینا چاہے تو اسے کچھ نہیں مل سکتا۔ پہلی مرشد تو ماں ہے، سب سے بڑا پیر تو صاحب تیرے گھر تیرا باپ بیٹھا ہے، ان کی خدمت کر، یہ تیرے لیے جہاد جیسا افضل ہو۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ لیکن آج ہم معاشرے کا محاسبہ تو کریں، کوئی پیر کی چوکھٹ مل کے بیٹھا ہے، کوئی یاروں کی ٹولیاں بات کرتا پھرتا ہے، اور کوئی کرکٹ کے میدان کا کپتان بنا ہوا ہے۔ اگر تو ماں باپ اجازت دیتے ہیں، دیگر بھائی ان کی خدمت کے لیے موجود ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ جائے اور یہ خیال کرتا پھرے کہ میرے لیڈر تنظیم یا پیر سے کچھ ملے گا، تو صاحب کسی چوکھٹ سے کچھ نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہو۔ یار یہ کیسا ستم ہے کہ 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو بیٹا تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دینا۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے؟ کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا۔ یہ دین کس نے سکھایا بھئی؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات، یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے۔ اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھے ان کا کاروبار نہیں چلتا، لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں، بہنوں سے بائی لیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا دین نہیں ہے صاحب۔ حضور کا دین کیا ہے؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو کون بھول سکتا ہے؟ ساری زندگی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے نا، کسی پیر سے ملنے نہیں جانا تھا، امام الانبیاء کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا، لیکن ساری زندگی حاضری کا شرف نہیں پا سکے، خیر التابعین تو کہلائے، صحابیت کا درجہ نہیں پا سکے۔ ایک دن ماں سے عرض کی ماں اگر مجھے اجازت دیں تو میں بھی حضور سے ملاقات نہ کروں، تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا۔ ماں سے اجازت لی، شوق و ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہو۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی۔ اگر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں، اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور ماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی؟ حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ عرض کی حضور اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے، اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔
یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام کا سلام پیش کیا، بس نام سننا تک کہ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ بار بار فرماتے مجھے یہ تو بتاؤ میرے محبوب کے لبوں پہ اویس کا نام آیا کیسے تھا؟ حضور نے کیسے کہا تھا کہ اویس کو بھی سلام کہنا؟ آنکھوں میں آنسو، بدن پہ کپ کپی کی کیفیات دیکھی تو کہا جناب جن کا نام سن کے اتنا تڑپ رہے ہیں ان سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کا رخ پلٹا اور کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے۔ کہا اچھا پھر تم بتاؤ میرے محبوب کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کہا تم نے تو دیکھا ہے، میں نے تو دیکھا نہیں۔ کہا حضرت آپ ارشاد فرمائیں۔ کہا کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے اور کوئی نیڑے آ کر دیکھتا اسے کھلے ہوئے نظر آتے۔ پتہ لگا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو نیڑے بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے اور یمن میں ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بھی دیکھتے۔ وہ جہاں بھی تھے نگاہ رسول میں تھے، وہ دل رسول میں تڑپا کرتے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ، یقین جانیے ہمیں تو آج تک شاید اس بات کا ادراک نہیں ہو سکا کہ ماں کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک قصاب ہے، گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اچھا لگتا اسے الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا، وہ گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ گھر پہنچا تو اس نے جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا اور جب کھانا پک گیا تو روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو بھگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے، بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا قصاب۔ ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کر مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے ہے اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یار ماں راضی ہونا، رب یہ نہیں دیکھتا پتر قصاب ہے یا پتر غوث ہے، پھر اب اس کو جنتوں میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ عطا کر دیتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے، لیکن آج اس دور کا دکھ اور المیہ ہے کہ آج بوڑھے ماں باپ ان کے پاس بیٹھنے کے لیے کسی کے پاس وقت بھی نہیں ہے، اور حالت یہ ہے کہ اب تو نوجوان سینہ تان کر بوڑھے ماں باپ سے سوال کرتا ہے کہ تو نے مجھے زندگی میں دیا بھی کیا ہے؟ یہ سب کچھ تو میں نے خود بنایا ہے۔ یہ اس سے حساب پوچھتا ہے کہ تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ جس کی کمر میں خم آ گیا اولاد کو پالتے پالتے، جس کے ہاتھوں کی چنڈیاں ابھی نہیں ماند پڑیں، یہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے کیا دیا۔ یہ 200 روپیہ صبح دینے کے بعد ہفتے بعد پوچھتا ہے کہ تو نے 200 خرچ کہاں پہ کر دیا۔ یہ ان سے حساب پوچھ رہا ہے صاحب، تو جتنے پیسوں کا حساب ان سے پوچھ رہا ہے، اتنے پیسوں کے تو وہ بچپن میں تجھے کھلونے لا کے دیتے تھے، اور تو توڑ کے اگلے دن کہتا تھا کھلونا ٹوٹ گیا تو تیرے باپ نے تھپڑ نہیں مارا تھا کبھی، اس نے نہیں پوچھا تھا کہ تو پیسے کیوں ضائع کرتا ہے، اس نے مسکرا کے کہا پتر ٹینشن نہیں لینی، کل پھر لے کر آؤں گا۔ وہ دوسرے دن پھر تیرے لیے کپڑے اور کھلونے لے کر آتا تھا اور وہ تیری خوشیوں کے چاپ پورے کرتا تھا۔ آج تو اس بوڑھے سے پوچھتا ہے کہ تو نے 200 روپیہ کہاں ضائع کیا۔
ہمیں ذرا لہجوں پر غور کرنا چاہیے. دل ٹوٹتے ہیں. بوڑھے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب پتر اٹھ کے سوال پوچھتا کہ تو نے ہمیں دیا بھی کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا نا, اور اس نے آ کر اپنے بوڑھے باپ کی شکایت لگائی اور کہا کہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا اور اس کو پتہ نہیں لگتا اور یہ میری چیزیں خراب کر دیتا. اس انداز میں اس نے حضور کی بارگاہ میں اپنے بوڑھے باپ کا شکوہ کیا. تو میرے حضور جلال میں آگے, حضور میں کیا بات کرتے ہو, انتا و مالکا لی ابی کا, تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے, لہٰذا بات کرتے وقت خیال کرنا ہوگا. اللہ نے تمہیں آج عزت دے دیا, اللہ نے تمہیں وقار دے دیا, تم بڑی شے بن گئے ہو آج, تو آج جو ہے وہ کاروبار چمکا لیا تو نے, کوئی بات نہیں. لیکن ایک بوڑھے باپ نے تجھے کھڑا کیا, اس نے تیرے لیے دھوپ اور گرمی برداشت کی تھی, آج تو اس لیے کھڑا ہو گیا. آج اگر تو پڑھ لکھ گیا اور تو چار چار باتیں سناتا ہے, لہجے بدل بدل کے کہانیاں بتاتا ہے, تو تیرے بوڑھے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ کہ تجھے پڑھائی دی, تجھے وجود دیا اور تجھے جو ہے وہ معاشرے میں عزت ملی ہے, یہ بوڑھے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے. ہمیں اس کے اوپر رویوں پہ غور کرنا چاہیے اور ماں باپ کی ضروریات کا وقت پر خیال رکھیں. یہ موسم گرم آ گیا, ان کے لیے اچھے دودھ کا, ان کے لیے اچھے فروٹ کا بندوبست کرو, ان کی ضروریات کا خیال کرو, ان کے لیے اچھے کپڑوں کا انتظام کرو. یہ اہم چیزیں ہیں. آج ہر شخص کو معیشت کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ نوکری اور روزگار کے بارے میں پریشان ہے. میں سادہ سا تمہیں کلیہ دیتا ہوں, سادہ سا اصول یہ ہے. سوال یہ نہیں کہ تم 10,000 کماتے ہو یا 50,000 کماتے ہو, سوال یہ ہے جو کماتے ہو اس میں سے ماں باپ پر کتنا خرچ کرتے ہو. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, آپ آج اپنے بوڑھے ماں باپ پر خرچ کرنا شروع کرو, دیکھنا رب تمہیں کہاں کہاں سے برکت کا نور عطا کرے گا. ہم سمجھتے ہیں پیسے جمع کرنے سے پیسے بڑھتے ہیں, یہ اصول غلط ہے. پیسے جمع کرنے سے پیسے نہیں بڑھتے, پیسے راہ خدا میں خرچ کرنے سے بڑھتے. اور سب سے پہلا حق اگر میرے اوپر ہے تو میرے ماں باپ کا ہے, اور مجھے ان کے اوپر خرچ کرتے وقت سوچنا ہوگا یہ راہ خدا ہے, یہاں پر خرچ کرو. لیکن ہم دیکھتے ہیں عجیب و غریب رویے بن جاتے ہیں. کوئی میلوں پر لٹا رہا ہے, کوئی ہجڑوں پر لٹا رہا ہے, کوئی جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہ لٹا رہا ہے. اپنے بوڑھے ماں باپ کے اوپر خرچ کرو, دیکھنا رب تمہیں کہاں کہاں سے برکت کا نور عطا کرے گا. اور یہ وظیفہ پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں, اور اللہ تعالیٰ معاملات میں آسانی فرماتا ہے. وقت سمٹ رہا ہے, میں بات مکمل کروں. علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا کہ یہ 3 کام ضرور کرنے چاہیے. ماں باپ وفات پا جائے تو سب سے پہلا کام, اور یہ کام ماں باپ زندہ ہوں تب بھی کرنے چاہیے, اس سے ماں باپ کی روح کو آسودگی ملتی ہے اور ان کو خوشی کا احساس میسر آتا ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے کثرت کے ساتھ بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے. ماں باپ زندہ ہوں تب بھی, ماں باپ وفات پا جائیں تب بھی. اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرے, ماں باپ زندہ ہو تب بھی, ماں باپ وفات پا جائے تب بھی, روزانہ بخشش کی دعا کرے, فرمایا اللہ اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آنے دیتا. یار جو صرف دعا کرے ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے, اللہ اس کو رزق میں کمی نہیں آنے دیتا. تو مجھے بتاؤ جو سب کچھ ماں باپ کے اوپر لٹا بھی دے, اللہ اس کو کیا کچھ عطا کرے گا. جو صرف دعا کرے اللہ اس کو برکت دیتا ہے, اس کے رزق میں کمی نہیں آتی. اور جو سب کچھ اپنے ماں باپ پر لٹا دے اللہ اس کو کیا کچھ عطا کرے گا. اب یہ دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے. کل کی ختم دلوایا جائے, چہلم کا ختم ہو, 10ویں کی تقریب ہو, یا سالانہ ختم برسی کے عنوان پر لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کی بخشش کی دعا کی جائے, تو یقیناً یہ سارے باعث برکت اعمال ہے. اس پر جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس پر نہ ہی جو ہے وہ دلائل میں دوں گا. میں صرف اتنی بات کہتا ہوں, یہ تو قرآن کا حکم ہے, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, واضح آیت ہے, کسی تشریح کی کسی قول کی ضرورت نہیں. کہا جب تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے تو پھر ہاتھ اٹھا کر عرض کرو کہ مالک ہم تو ان کا حق ادا نہیں کر سکے, جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا تو ان کے اوپر اسی طرح شفقتیں رحمتیں فرما دے. تو یہ ہمیں ترغیب دی کہ قرآن نے حکم دیا. اب وہ کل کی محفل کی دعا ہو, چہلم کی ہو, 10ویں کی ہو, سالانہ ہو, جب بھی آپ کو موقع ملے ماں باپ کے لیے دعا ضرور کریں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس مصروف ترین دور کے اندر جہاں زندوں کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں بچا, کس کے پاس اتنا وقت ہوگا وہ لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرے. ویسے اللہ توفیق دے تو لوگ کرتے میں اس کی نفی نہیں, لیکن یقیناً یہ کہ مصروف ترین دور کے اندر مشکل کام ہے.
کہ ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے جو ہے وہ دعائے بخشش کا انتظام کرنا، لیکن میں کہتا ہوں آپ بہت کچھ نہ کر سکیں تو آپ صرف ایک کام کیجئے، آپ محنت کر کے کوشش کر کے 5 وقت کے نمازی بن جائیے۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، یہ اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی نماز نہیں پوری ہوگی جب تک عرض نہیں کر لے گا ربنا اغفر لی ولی والدیہ، مالک مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ اور یہ بہترین طریقہ ہے نمازوں میں ماں باپ کی دعا کا۔ ہوتا نا ہمارے یہاں بعض کا ماں باپ بچوں سے تنگ آتے ہیں تو غصے میں آ کر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی امید نہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی آ کر قبر پر دیوا بھی بالے گا یا نہیں۔ بعض اوقات ماں باپ جو ہے وہ اتنا سخت جملہ بھی بول دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات وہ تو کہے جس نے اپنی اولاد کو صرف دنیا کا مال بانٹا ہے، جاگیریں بانٹی ہیں، پلاٹ بانٹے ہیں، زمینیں بانٹی ہیں۔ یہ بات وہ تو کرے کہ میری اولاد پتہ نہیں دیوا بھی بالے گی کہ نہیں بالے گی، کیونکہ اس کی اولاد کیا کرے گی؟ زیادہ سے زیادہ سنگ مرمر سے قبر کو پکا کر دے گا، بڑے حروف کے ساتھ نام لکھ کر پتھر کی ٹائل کے ساتھ سلیٹ لگوا دے گا۔ میں کہتا ہوں وہ روزانہ قبر پر دیوا بھی بال دیں تو یاد رکھیے قبر کے اوپر دیوا بالنے سے قبر والے کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل واضح مسئلہ موجود ہے۔ ہاں کسی دور میں علماء نے یہ ترغیب دی کہ فلاں مزار پر دیا لگاؤ گے، اس میں تیل ڈالو گے، اللہ تمہاری منتیں اور مرادیں پوری کرے گا۔ کسی دور میں یہ ترغیب دی گئی اور بالکل وہ بات سمجھ بھی آتی کہ جب روشنی نہیں تھی، لائٹ نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، دور دراز سے مسافر دربار پر آتے، قبرستان میں آتے، وضو کرنا ہوتا، نماز کے لیے قبلہ کی سمت معلوم کرنی ہوتی اور اندھیرا گھپ ہوتا، تو اس وقت ظاہری بات ہے قرآن مجید پڑھنا ہوتا، دعا کرنی ہوتی، نماز پڑھنی ہوتی، نفل پڑھنے ہوتے۔ تو علماء نے ترغیب دی کہ وہ جو دیا جلتا اس میں چراغ میں تیل ڈالو، تمہارے چراغ میں تیل ڈالنے کی وجہ سے اگر کوئی مسافر نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا تو یہ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں جب وہ دعا کے ہاتھ اٹھائے گا تو تمہارے گھر میں بھی برکت کا نور اترے گا۔ سادہ سی بات ہے، یہ سپیکر اگر کسی نے یہ لگوایا مائک، اس کی وجہ سے کسی کے کانوں میں رب رسول کی آواز جا رہی ہے تو پوچھنے کی ضرورت تو نہیں کہ اس کے مائک کے استعمال سے جس نے لگوایا اس کے گھر میں برکت ہوگی یا نہیں ہوگی، یقیناً ہوگی نا، یہ تو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ علماء نے ترغیب دی کہ فلاں دربار پہ دیے میں تیل ڈال کے آؤ، اللہ تمہارے کام میں آسانی کرے گا، اللہ تمہیں بیٹا دے گا، تم نے رب کے گھر میں چراغ جلایا، رب کے ولی کے دربار پر چراغ جلایا، اس کی روشنی میں لوگوں نے بیٹھ کے قرآن پڑھا، تو یہ تو جھگڑا ہی نہیں تھا، اور لوگ دیا جلاتے اور لوگ دعائیں کرتے اور جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ مشکلات آسان ہوتی تھی، اور یقیناً یہ حقیقت ہے۔ اور پھر رواج پال گیا کہ کوئی مصیبت زدہ ہوتا، کوئی عدالت میں جاتا تو پہلے جاتے ہوئے دیے میں تیل ڈال جاتا، اور کوئی مسافر نماز پڑھتا، کوئی قرآن پڑھتا، کوئی نفل پڑھتا تو فائدہ ہوتا ہی، تو بات بالکل جھگڑے والی نہیں۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ ہم لکیر کے فقیر نکلے، زمانہ بدل گیا، روشنی آ گئی، اوپر سورج آگ برسا رہا ہے اور ہم نیچے دیے جلا رہے ہیں، ہماری عقل ہی نہیں۔ اور کوئی کہے تو کہتے ہیں اس کا عقیدہ نہیں ٹھیک، میاں عقیدہ نہیں، یہ جہالت ہے، علماء کا فتویٰ موجود ہے اس کے اوپر، یہ جہالت ہے، اپنے آپ کو بھی روکو اور اپنی گھر والیوں کو بھی روکو۔ اب ضرورت نہیں ہے، اب ضرورت کس بات کی ہے؟ کوئی چاہتا ہے مجھے وہی برکت ملے جو پہلے ملتی تھی بزرگوں کے دربار پر، دیا جلانے والی برکت، تو میں اسے کہنا چاہوں گا وہ وہاں پر کوئی پنکھا لگوا دے، کوئی یو پی ایس لگوا دے، تمہارے چلتے ہوئے پنکھے کے نیچے کوئی مسافر بیٹھ کے قرآن پڑھے گا اور وہ دعا کرے گا تو تمہیں برکت ضرور ملے گی۔ چیزوں کی حکمت سمجھیے۔ خیر بات کر رہا تھا، تو اولاد کیا کرے گی؟ جس اولاد کو تم نے دنیا کا مال دیا ہے، کاروبار دیا ہے، جائیداد بانٹی ہے، زمین بانٹی ہے، وہ کیا کرے گی؟ سنگ مرمر سے قبر کو پکا کر دے گی؟ میں کہتا ہوں وہ بڑا بھی کریں تو روزانہ قبر پر دیا جلا بھی دیں تو اس سے قبر والے کو تو فائدہ نہیں۔ تو یہ سوال وہ سوچے جس نے اپنی اولاد کو صرف دنیا کا مال بانٹا ہے، لیکن جس نے اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کا نمازی بنایا ہے اس کو مبارک ہو۔ قبر کے اوپر دیوا بلے نہ بلے، جب پتر نماز پڑھے گا اللہ نے چاہا تو قبر کے اندر روشنیوں کا جہاں آباد ہوگا۔ پتر بیرون ملک چلا گیا، پتر یونیورسٹی میں چلا گیا، پتر بابو بن گیا، پتر افسر بن گیا، کوئی بات نہیں، بھول گیا نا، ہم لگتا ہے ہمیں بھول گیا، نہیں، اگر نمازی بنایا نا، جیسے ہی دفتر کی کرسی سے اٹھ کے مسجد میں نماز پڑھے گا تو پتر کو بھی یاد نہیں ہوگا، لیکن جیسے تشہد بیٹھے گا تو نماز پوری نہیں کرے گا جب تک عرض نہیں کرے گا ربنا اغفر لی ولی والدیہ، مالک مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ تو یہ عمل ہے اصل، اس کے اوپر ہم نے
ٹینشن لگی ہوئی ہے نا ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہماری اولاد کیا. میں کہتا ہوں صرف پنجگانہ نمازی بنا دو ان کا مسجد سے رشتہ جوڑ دو، تمہارے لیے سال ثواب کے کاروبار کے اکاؤنٹ چلتے رہیں گے. لیکن اگر تم نے یہ نہیں کیا تو پھر تم تو کفن میں لپٹے پڑے ہوگے، تم تو قبر کی مٹی کے نیچے پڑے ہوگے، اور پتر مدرسے والے قاری صاحب کو فون کر کے کہے گا کوئی پڑھا ہوا قرآن ہے تو دے دو، ہم نے اپنے باپ کو سال ثواب کرنا ہے. اس وقت پتر جو ہے پوچھتا ہوگا کہ بتاؤ جنازہ پڑھتے کیسے ہیں. اس وقت وہ اندر بیٹھ کے پوچھے گا قاری صاحب مجھے بتاؤ نا کہ جو ہے وہ جنازے میں کھڑے کیا ہو کر کرنا کیا ہے. تو اس وقت پچھتانے سے بہتر ہے آج محنت کرو. اپنی اولادوں کا حق یہ ہے کہ ہم ان کو نماز کی طرف لائیں. دوسرا کام علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائیں ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے. ماں فوت ہو گئی ہے، ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو گیا، چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. اور اسلام ویسے بھی رشتہ داریوں کو جوڑنے کی تلقین کرتا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہر کسی سے توڑنے کا ہی ٹھیکہ لے لیا، اور وہ شخص بڑا خوش ہوتا ہے جب دو بندوں میں لڑائی کرواتا ہے. وہ بڑا خوش ہوتا ہے جب کسی کی بیٹی کا گھر اجڑتا ہے. وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو فلاں کے گھر میں نے بیٹی کو بسنے نہیں دیا، بس پتر طلاق دے گا. تو میں کہتا ہوں یہ ظلم کسی کے گھر پر نہ کرو. کسی کا گھر اگر تم اجاڑ رہے ہو اتنا بڑا ظلم ہے. اللہ سے ڈرو، تمہاری 7ویں نسل تک اس کی نحوست پہنچے گی. اور اگر تم نے آج کسی کی بیٹی کا گھر برباد کیا ہے اور کسی کو طلاق کا داغ لگایا، ڈرو اللہ سے، کہیں کل کو تمہاری اولاد کو یہ داغ دیکھنے نہ پڑے. اور یہ دنیا مقافات عمل ہے، جو کسی کا گھر برباد کرتا اس کا گھر کبھی آباد نہیں ہوتا. لوگوں کو جوڑنے کا مزاج پیدا کرو، رشتہ داروں کا ادب سکھاؤ. یہ چچا ہے بیٹا، اس کے ساتھ ادب سے بات کرنی ہے. بیٹا یہ تایا ہے تیرا، یہ تیری پھپھو ہے، یہ تیری خالہ ہے، ان سے محبت کے رشتے ہیں، ان سے بات ادب سے کرنی ہے. لیکن ہم کیا ہوتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ چلو میں تو ساری زندگی اپنے باپ کے سامنے نہیں بول سکا تو میرا پتر میرا بدلہ پورا کرے گا. چلو میں تو چچا تایا کو جواب نہیں دے سکا، ماں بڑی خوش ہوتی ہے کہ چلو میرے بدلے اب یہ پتر پورے کرے گا. تو میں کہتا ہوں بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ کہ جناب فلاں محفل میں بیٹھے ہوئے بات کی ہے اس نے تو ہمارے بیٹے نے جو ہے پورا جواب دیا، بولنے نہیں دیا پوری محفل میں کسی کو. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چچا کی بے عزتی کر کے آیا ہے، پھپھو کو رسوا کر کے آیا، بڑا جگرا ہمارے بیٹے کا، اس نے کھول کے باتیں رکھی ہیں. تو میں کہتا ہوں ڈرو. اگر آج تم اپنے بیٹے کی بدتمیزی پر، اس کے گستاخانہ لہجے پر خوش ہو رہے ہو تو مت خیال کرنا کہ کل کو وہ تمہارا ادب کرے گا. جس کے ہاتھ میں تم نے بدتمیزی کا خنجر پکڑایا ہے، اگر وہ چچا کا گلا کاٹ سکتا تو کل ضرورت پڑنے پہ تمہارا بھی کاٹ سکتا ہے. پھر جس وقت اس کی شادی ہوگی اور پھر وہ بیوی کے کان بننے کے بعد وہ گلے پر چھری تمہارے رکھے گا، پھر تمہیں پتہ لگے گا وہ جو وہاں پر خوش ہوئے تھے آج وہ قیامت ہمارے گھر میں بھی ٹوٹی ہے. لہٰذا اولادوں کو ادب سکھاؤ. ہمیں بیٹے کی شادی کرے نا ماں، سب سے ٹینشن سب سے پہلے اس کو یہ لگتی کہ یہ ہمارا باغی نہ ہو جائے. میاں اگر تم نے اس کو چچا سے بغاوت سکھائی ہے، اسے تم نے تایا سے بے وفائی سکھائی ہے، پھپھو خالہ سے تم نے بے وفائی سکھائی ہے، اور اب تم آرزو کرتے ہو ہمارا وفادار بن جائے. صاحب اب وہ کیا کرے گا جس کو عادت پڑ گئی ہے توڑنے کی، اب وہ اپنا گھر بچائے گا، اپنی بیوی کی بات مانے گا، پھر ماں باپ کو رسوا کرے گا. لہٰذا بے ادبی پر کبھی کمپرومائز نہ کرو. بیٹا بڑے بھائی کے ساتھ بھی بدتمیزی سے بولے، بڑی بہن سے بھی بدتمیزی سے بولے، چچا تایا پھپھو خالہ کے ساتھ بدتمیزی کرے. یہ نہ سوچو کہ ان کے ساتھ ہماری بنتی نہیں تھی، چلو ان کی بے عزتی کر بھی لی تو کیا فرق پڑتا ہے. سوال ان کا نہیں ہے صاحب، سوال ہمارا ہے کہ اگر بے عزتی کرنے کا مزاج ہمارے بیٹے کا بنے گا تو جو چچا تایا کی کر سکتا ہے وہ باپ کی بھی کر سکتا ہے. جو پھپھو خالہ کو رسوا کر سکتا ہے وہ ماں کو بھی رسوا کر سکتا ہے، چونکہ اس کو یہ کام آ چکا ہے، وہ جہاں چاہے گا کر لے گا. ہمیں ادب سکھانا ہے اپنی اولادوں کو اور جوڑنے کا مزاج سکھائیں. اولادوں کو بتائیں کہ رشتوں کا تقدس ہے، اولادوں کو بتائیں کہ بڑوں کی باتیں قبول کرنی پڑتی ہیں. اولادوں کو سمجھایا جائے کہ بیٹا اگر کوئی بڑا کوئی بات کر لیتا تو کوئی بات نہیں، محفل کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، رشتوں کا بھی تقدس ہوتا ہے، اور بڑوں کی باتیں سننے میں ہی احترام ہوتا ہے. اگر آج آپ نے اس کو عادت ڈالی ہے وہ پھپھو خالہ ماموں چاچے بابے کی بات سن لیتا ہے تو آپ کو تسلی رہنی چاہیے جو باہر والوں کا اتنا احترام کرتا ہے وہ ہمارا کتنا کل کو احترام کرے گا. جو باہر والوں کا احترام کرتا ہے، جو رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے تو وہ ہمارا تو کتنے بڑے درجے پہ رکھے گا. تو ایک تو اپنی اولادوں کو جوڑنے کا درس دو. بات مکمل کروں. تیسرا کام یہ کیا جائے کہ ماں باپ کے وفات پا جانے کے بعد جو نیکی وہ دنیا پہ کرتے تھے
کل کو اس نیکی کو جاری رکھا جائے، اس کو ختم نہ کیا جائے۔ کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کسی مسجد، کسی مدرسے، کسی محفل میں، کسی ہاسپٹل میں فنڈ دیتے تھے۔ کوئی غریب آتا تھا تو اس کو دروازے سے خالی نہیں جانے دیتے تھے، یہ نیکی ہے۔ تو مرنے کے بعد اولاد کو چاہیے یہ نسل در نسل نیکی کو جاری رکھے۔ یہ نہیں کہ کسی غریب نے دروازہ کھٹکھٹایا ہو کہ جناب میں تو ہر جمعرات کو یہاں سے روٹی کھا کے جاتا ہوں، تو آپ کے مواجی صاحب فوت ہو گیا، اب کل سے تم نے نہیں آنا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا باپ کسی غریب کو کمرے میں بٹھا کر عزت سے روٹی کھلاتا تھا تو تمہیں وہ نیکی جاری رکھنی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کسی سفر میں تھے کہ رستے میں ایک بدو دیہاتی شخص نظر آ گیا، بس نظر پڑی تو اپنی سواری سے نیچے اتر آئے، اس دیہاتی کو پاس بٹھایا، عزت دی، پروٹوکول دیا، کان لگا کر اس کی باتیں سنی، اس کی ہاں میں ہاں ملائی، یہاں تک کہ اپنی پگڑی اتار کر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دیہاتی کے سر پہ رکھ دی، جاتے ہوئے اس کو سواری بھی دے دی۔ تو جو غلام پاس بیٹھا تھا وہ کہنے لگا، حضرت آپ تو اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں کہ آپ کا باپ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم تھا، آدھی دنیا کا بادشاہ، امیر المومنین آپ کے باپ تھے، اور یہ سادہ سا عام سا دیہاتی، اور آپ خود شیخ الحدیث، آپ محدث وقت ہیں، اور لوگ آپ کے پاس دین سیکھنے آتے ہیں، اور یہ سادہ سا دیہاتی شخص تھا، آپ نے اس کو اتنی عزت، اتنا وقار کیوں دیا؟ تو ابن عمر نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا یہ سب کچھ میں نے صرف اس لیے کیا ہے کہ کبھی کبھی یہ دیہاتی میرے باپ عمر کے پاس آ کر بیٹھتا تھا، اور آج جب مجھے مل گیا تو میرا جی چاہا کہ باپ کے نام کو عزت دیتا۔ جب اولادوں کو عزت سکھائی ہو تو اولاد باپ کے مرنے کے بعد بھی دیہاتی کو بھی عزت دیتی ہے، تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اور یہ نیکی ہے جو نسل در نسل آگے چلنی چاہیے، تاکہ تمہارے خاندان کا نام باقی رہے گا تو نیکی کی وجہ سے رہے گا۔ لوٹ مار کرنے والوں کے نام زندہ نہیں رہتے، عزتیں دینے والوں کے نام زندہ رہتے، محبتیں بانٹنے والوں کے نام زندہ، پیار بانٹنے والوں کے نام زندہ۔ جوڑنے کا مزاج پیدا کرو، سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کرو۔ اور میں بات مکمل کروں تو میں کہنا چاہوں گا، آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو خاندان کو توڑتا ہے، برادری کو توڑتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، بھائیوں کو لڑاتا ہے، بہنوں کو نفرت کی پٹیاں پڑھاتا ہے، آپ اس شخص پر نشان لگائیں۔ ہم نے تو ایسے لوگوں کی حویلیاں بھی ویران دیکھی، توڑنے والوں کے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے، اور آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو جوڑنے کی بات کرتا ہے، سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے، معاف کر دینے کی عادت اختیار کرتا ہے۔ یار گھر شے کیا ہے، حویلی چیز کیا ہے؟ ہم نے تو جوڑنے والوں کی قبروں پہ بھی محبت کا میلہ دیکھا ہے۔ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو کبھی ہمارے شہر لاہور میں آنا، جیسے راوی کراس کریں تو وہاں پر ایک دربار ہے جہاں جری حروف سے لکھا ہوا ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کاملارا رہنما۔ یار وہ کس کی قبر ہے؟ کسی ایم پی اے کی، کسی ایم این اے کی، کسی وزیر کی، کسی مشیر کی، کسی تاجور سلطان بادشاہ کی قبر ہے؟ کس کی قبر ہے؟ ایک درویش جو افغانستان سے چلے، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ دوست، نہ رشتہ، نہ ساتھی، نہ ناتا، صرف رب رسول کے نام پر جوڑنا شروع کیا۔ ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی وہاں محبتوں کے چراغ جل رہے ہیں۔ لوگ سگے ماں باپ کی قبروں پہ جانا بھول جائیں تو لوگوں کی مرضی ہے، لیکن آج تک کوئی میرے داتا کی چوکھٹ پہ جانا نہیں بھولا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جوڑنے والے تھے صاحب۔ آؤ سلو کر لینے کا مزاج پیدا کرو، خاندان کو عزت دو، برادری کو عزت دو، رشتوں کا تقدس اپنی اولادوں کو سکھاؤ، معاف کر دینے کا، سلو کر لینے کا مزاج پیدا کیجئے۔ بس صمیم کل بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے، اللہ میرے ٹوٹے لفظوں میں، میرے بکھرے جملوں میں گنبد خضرا کی خیرات ڈال کر کسی شخص کے من میں چراغا کر دے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔
آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جولیاں رحمتوں سے بھر دے، مقدر کی خزائیں دور فرما، بخت کی بہاریں نصیب فرما، ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں نصیب فرما، جن کے بیمار ہیں ان کو شفا کا نور نصیب فرما، جن کے ناراض ہیں ان کو ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اس مسجد کو پیار، امن، محبت کا مرکز بنا، آنے والوں کو ہمیشہ اسلام کی سچی اور سچی فکر نصیب ہو، عقائد و نظریات کی خیرات، اعمال صالحہ کا حسن نصیب ہو۔ اتنی کڑکتی دوپہر میں تیرے رسول کا پیار لیے دور دور سے دوست جمع ہوئے، منتظمین نے دعوت دی، علماء کرام نے پہنچ کر حوصلہ افزائی فرمائی، اہل ثروت نے اپنے روپے سے لوگوں تک پیغام پھیلایا۔ یا اللہ سب کی کاوشوں کو ثمر بار فرما، ہم سب کو اپنا کام اور اپنے حصے کا کام کرتے رہنے کی توفیق مرحمت فرما، نوجوانوں کو برکتیں عطا فرما، اس مسجد کو، اس بستی کو برکات کا نور نصیب فرما۔ یا اللہ جو سنا جو کہا اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔